بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم۔ حضرات محترم، آج کا یہ عظیم و شان اجتماع علامہ احسان لئی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے موسوم یہ کانفرنس قرآن و سنت کے پروانوں کا اجتماع ہے، شمع رسالت کے دیوانوں کا اجتماع ہے اور علامہ شہید کے روحانی فرزندوں کا اجتماع ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اجتماع کس جذبے کے پیش نظر منعقد کیا گیا۔ وہ جذبہ یہ ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کیونکہ یہ انبیاء کا مشن ہے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مشن امت کے ہر فرد کو سونپ دیا گیا ہے۔ قرآن یہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اور میں کبھی کبھی حیران بھی ہوتا ہوں اور خوش بھی ہوتا ہوں کہ میرے بھائی جناب بلال تبسم صاحب وہ ایک سادہ لو مزدور آدمی ہے، درویش آدمی ہے، ایک فقیر آدمی ہے، وہ اتنے بڑے کام کو ہاتھ ڈال لیتا ہے اور پھر میرے دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ یہ علامہ کے مشن کے ساتھ محبت کرتا ہے اور زمین پہ تیرے بندے اس سے محبت کرتے ہیں تو آسمان پہ اس سے راضی ہو جا۔ اور میرے بھائیوں، یہ علماء کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنے والا بھائی ہے، یہ جماعت کا مخلص اور متحرک با ہمت کارکن ہے، یہ علماء کے جوتوں کو سیدھا کرتا ہے اور علماء کے ساتھ ایسی محبت کرتا ہے کہ جیسے علماء اس کے روحانی باپ ہوں، جیسے کہ ہر عالم دین بلال تبسم کا استاد ہے، یہ ایسی محبت کرتا ہے۔ یقیناً یہ کاوش، یہ ذرا سوچئے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اشتہار چھپوانا اور در بدر کی ٹھوکریں کھانا، ہر دروازے پہ دستک دینا، ہر عالم دین سے ملنا، اس کے لیے فنڈنگ کرنا اور یہ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر یہ اجتماع جمع کرنا، یقیناً یہ باہمت لوگوں کا کام ہے اور یہ سخت محنت کا کام ہے، یہ جان جوکھوں کا کام ہے۔ لہذا بلال تبسم صاحب علامہ صاحب کی قیادت میں، علامہ ابتسام علی ظہیر کی قیادت میں اور ان کے رفقاء، ان کے معاونین انشاءاللہ یہ عہد کرتے ہیں کہ یہ کارواں چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ سب کہیں انشاءاللہ یہ کارواں چلتا رہے گا، کیونکہ یہ کارواں ہمارا نہیں ہے، یہ احسان علی ظہیر کا کارواں ہے۔ اور احسان علی ظہیر نے کہا تھا کہ اہل حدیثوں کبھی یاد کیا کرو گے، تم اپنے بچوں کو میری داستانیں سنایا کرو گے، لیکن اس وقت ہم نہیں ہوں گے، یہ ہم اپنی نسلوں کو اس کی داستانیں سنا رہے ہیں، اس مرد مجاہد کی محنت سنا رہے ہیں، اس مرد کلندر کی محنت سنا رہے ہیں، اور اس نے ہمیں جینا سکھایا، سر اٹھا کے چلنا سکھایا، سینہ صبر ہو کے چلنا سکھایا۔ اور ایک وقت تھا کہ جب پاکستان میں اہل حدیثوں کو ملید سمجھا جاتا تھا، ناپاک سمجھا جاتا تھا، مساجد کے دروازے بند کر لیے جاتے تھے، اور اس نے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں منوایا ہے کہ اہل حدیث بھی بستے ہیں۔ وہ اہل حدیث کے لیے تڑپتا تھا، وہ توحید و سنت کے پروانوں کے لیے تڑپتا تھا۔ اور میرے والد گرامی نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ بھائی پھیروں اور کوٹ رادھا کشن کے درمیان ایک گاؤں ہے کانواں چوک،
اور وہاں پہ ایک بھی اہل حدیث نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ علامہ شہید ایک چوراہے پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی گاڑی پہ لاؤڈ سپیکر رکھا ہوا تھا اور جناب محمد کریم کی طرح ترجمان مسلک اہل حدیث بنے، دین کے پاسبان بنے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مشن وہ ہے، یہ کارواں وہ ہے۔ اور اس نے کہا تھا کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، یہ علامہ کا شعر ہے۔ انہوں نے کہا تھا یہ کلیاں ہیں، یہ کلیاں ہیں، کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ تو انشاءاللہ آپ ہر سال اس کانفرنس کو کامیاب کریں گے۔ آپ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی محنت کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ آپ ان کے بیٹے اور ان کے جانشین علامہ ابتسام الہی ظہیر کا ساتھ دیں گے۔ آپ شانہ بشانہ چلیں گے، آپ قدم بقدم چلیں گے، آپ ان کو قائد مانیں گے۔ یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہمارے علامہ کے بیٹے ہیں، یہ ہمارے قائد ہیں۔ انشاءاللہ ہم ہر حال میں ان کا ساتھ دیں گے حضرت مولانا منظور احمد صاحب الحمدللہ تشریف فرما ہیں۔ ان کے خطاب سے قبل یہ اعلانات، 2-3 اعلانات ہیں، وہ سماعت فرما لیں۔ 11 ستمبر جامع مسجد اقصی اہل حدیث الفلاح کالونی میں حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد درس قرآن ارشاد فرمائیں گے۔ آپ تشریف لاتے ہیں شیر اہل حدیث حضرت مولانا منظور احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ حضرات، علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کانفرنس کامیابی اور کامرانی دی طرف رواں دوائیں۔ مبلغ اسلام مولانا محمد ناصر مدنی صاحب اور مفکر اسلام حافظ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب اور خطیب اسلام مولانا محمد یوسف قصوری صاحب اور دیگر علماء کرام خطابات فرما چکے نے۔ ایم بلال تبسم صاحب مبارک دے حقدار نے، مولانا محمد زکریا ساکی صاحب، حضرت مولانا عنایت اللہ ربانی صاحب، حضرت مولانا حافظ عبدالرشید ساجد صاحب، مولانا ہارون یاسر قصوری صاحب، دیگر احباب، مولانا صابر حسین قصوری صاحب، تمام احباب مبارک دے حقدار نے۔ معزز سامعین کرام، میں اللہ دا شکریہ ادا کرنا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کانفرنس دے اندر کثیر تعداد احباب تشریف لے آئے نے، اور میں اپنے آپ نے اس کانفرنس دا مہمان نہیں سمجھدا بلکہ میزبان سمجھنا۔ الحمدللہ بلال تبسم صاحب سارے علاقے دے اندر بڑی محنت اور کوشش اور کاوش کی تھی ہے۔ حافظ سلمان ربانی صاحب فرما رہے سن کہ استاد جی بلال ایم بلال تبسم دی محنت کوشش اور کاوش دا نتیجہ تو اڑے سامنے میں کثیر تعداد لوگ الحمدللہ غلہ منڈی کھڑیاں خاص دے اندر الحمدللہ تشریف فرما دے۔ عزیزان گرامی، معزز سامعین کرام، بات یہ ہے دین واسطے کسی نے کچھ کیتا ہوئے نا
اس دی محنت نو اللہ کریم ضائع نہیں کرتے. بابا جی وارث شاہ صاحب نے قرآن پاک دی آیات دا ترجمہ کیتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. چنگے بندے دیاں ہندیاں گلاں چنگیاں، چنگیاں بندیاں دیاں ہندیاں گلاں چنگیاں، نالے ہندیاں چنگیاں گوائیاں نے. وارث شاہ کدی بھی مردے نہیں جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے. شہداء دے بارے تو میرے دوستو یہ شہداء دا تذکرہ ہو رہا ہے. اور ویسے بھی علماء کرام دی موجودگی دے اندر میں ایک بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا. دیکھو کوئی بھی کام کرتا ہے وہ دے واسطے وہ دے خلوص دا یہ عالم ہوندا ہے کہ قاری القرآن اور بے شمار حافظان دے استاد حضرت مولانا قاری محمد یوسف فاروقی صاحب ہڑپا تو چیچا وطنی تو الحمدللہ اس کانفرنس دے اندر تشریف لے آئے. بڑی بڑی دوروں احباب ایتھے پہنچے. اگرچہ آج بہت زیادہ خوشی دا موقع سی کہ بے شمار مجمع بڑی عظیم الشان کانفرنس، مگر جڑی ایک خبر پہنچی ہے مبلغ اسلام سڑے مسلک دے عظیم ترجمان اور قابل عزت قابل احترام حافظ القرآن حضرت مولانا حافظ عبدالعلیم یزدانی صاحب رحمت اللہ علیہ اس دنیا تو رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے، وفات پا گئے. اللہ کریم کو سارے دوست مل کے دعا کرو اللہ یزدانی صاحب نو اللہ کروڑ جنت عطا فرمائے. حقیقت بات ہے انہاں کو اللہ نے بڑا کم لیا ہے اور بڑا دین دا انہاں کم کیتا ہے اور توحید باری تعالیٰ سنائیے، توحید باری تعالیٰ دا ڈنکا کھڑکایا ہے اور نبی علیہ السلام دی رسالت دا پرچار کیتا ہے اور چنگ شہر دے اندر رہ کے عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دا چنڈا گڑیا ہے. میرے دوستو انسان چلا جاندہ ہے مگر کردار زندہ رہندہ ہے. اس واسطے میں گزارش کرانگا جس طرح مدنی صاحب نے اعلان کیتا ہے جنازے دے اندر بہت زیادہ لوگاں پہنچنا چاہیے کیونکہ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میت واسطے مسلمان جڑا فوت ہو جائے فاخلصوا لہ الدعا اوہ واسطے خلوص دے نال دعا کیتی جائے اور اللہ پاک کو بخشش دی التجا کیتی جائے. میرے دوستو یزدانی صاحب رحمت اللہ علیہ دا اکثر جڑا بیان ہوندا سی نا توحید باری تعالیٰ تے اور اکثر وہ قرآن پاک دی اس آیت نو پڑھ دے ہوندے سن ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قرآن پاک دی آیت کسرت دے نال اے آیت سنایا کر دے سن. میں تانوں ترجمہ سنا دیاں. مولانا عبدالعلیم یزدانی صاحب رحمت اللہ علیہ دی تبلیغ دا میرے دوستو خلاصہ در غیران دے تو نہ جایا کر، در غیران دے تو نہ جایا کر، ایک رب دا ورد پکایا کر. در غیران دے تو نہ جایا کر، ایک رب دا ورد پکایا کر. جیدہ رزق روزانہ کھانا ہے، جیدہ رزق انسانہ کھانا ہے، سارو اس دے اگے جھکایا کر. اور میرے برادر محترم جناب امجد جویا صاحب جس انداز نال جگا رہے سن اور تڑپا رہے سن قوم نو دس رہے سن کہ دوستو
اے زندگی بڑی قیمتی ہے، اے زندگی دین واسطے قربان کرو۔ حضرت مولانا محمد زکریا ساکی صاحب برادر محترم دی موجودگی دے اندر علماء کرام دی موجودگی دے اندر بات دسنا چاہنا، قیمتی زندگی پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت تو قربان کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو قربان کرو اور اللہ دی توحید تو قربان کرو۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کریم نے فرمایا سونے ہو اعلان فرما دے ہو بے شک میری نماز، ایکو بھائی تھوڑی جی کھولو، ایکو کھولو تھوڑی جی۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي سونے ہو اعلان فرما دے ہو قُلْ إِنَّ صَلَاتِي بے شک میری نماز وَنُسُكِي اور میری قربانی وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي میرا زندہ رہنا تے دنیا تو رخصت ہونا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس اللہ دی خاطر جڑا تمام جہانہ نو پالنے والا ہے، اس اللہ دی خاطر جڑا تمام جہانہ نو پالنے والا ہے۔ میں صدقے جاواں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی زندگی رب واسطے، قربانی رب واسطے، نماز رب واسطے، جہاد رب واسطے، حج رب واسطے، عمرہ رب واسطے، اعتکاف رب واسطے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سخاوت رب واسطے، پاک پیغمبر علیہ السلام دا پیار رب واسطے، تائیں تے اہل حدیث اعلان کردہ ہے ساڈا نبی سانو جان نالو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندہ۔ ہون تو آڈا پتہ لگنا ہے، ہون نعرہ مارو حملہ، ہون پتہ لگنا ہے۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، جرنیل اہل حدیث مولانا منظور احمد صاحب۔ میرے دوستو دھیان کرنا ذرا توجہ فرمانا، ساڈا نبی سانو جان نالوں پیارا، شاعر اسلام مولانا محمد یا عمیر صاحب بہاول پور تو ماشاءاللہ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کانفرنس واسطے آئے، چاچا کرامت ماشاءاللہ فتح محمد تو آ گیا، سارا علاقہ الحمدللہ سارا ضلع جماعت توجہ فرمانا، ساڈا نبی سانو جان نالوں پیارا تے جنوں سارا جگ جاندہ، ساڈا سونے بینا ہاں ہاں ساڈا مدنی بینا، جی جی ساڈا مکی بینا ہاں ہاں ساڈا سونے بینا، پل نہیں گزارا تے سونا ساڈا رب جاندہ۔ سونے دیا صفتاں میں رج رج کرانگا، نالے نبی پاک تے درود پاک پڑھانگا۔ سونے دیا صفتاں سونے دیا گلاں میں رج رج کرانگا، نالے نبی پاک تے درود پاک پڑھانگا۔ مارو نعرہ گونجے کھڑیاں شہر سارا تے جنوں سارا جگ جاندہ، تے سونا ساڈا رب جاندہ۔ نعرہ تکبیر، مسل کے حق الحدیث، بس شیر پنجاب، شیر پاکستان، استاد محترم حضرت مولانا منظور احمد صاحب۔ دیکھو ایڈے بچے پاک پیغمبر علیہ السلام دی شان دے نعرے نداء الاسلام دا جناب بچہ متعلم دارالعلوم جامعہ نداء الاسلام کھڑیاں خاص دا طالب علم ماشاءاللہ یزدانی
نعرے پہ مارد ہے کس طرح پاک پیغمبر علیہ السلام دے نعرے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا۔ میرے دوستو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رب نے سونے نو شان عطایا ہے میں نہیں کہندہ وچ قرآن دے آیا ہے۔ گلہ منڈی گونج جائے پھر کہو سبحان اللہ۔ مبلغ اسلام حضرت مولانا نعت اللہ ربانی صاحب تشریف فرمانے حضرت مولانا عبدالرشید راشد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دے شہر دے اندر حضرت مولانا عبدالخالق صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دے شہر دے اندر اعلان کرنا چاہنا توجہ فرمایا جی میرے دوستو رب نے سونے نو شان عطایا ہے میں نہیں کہندہ وچ قرآن دے آیا ہے گیا فلکانتے ہاں گیا فلکانتے جی گیا فلکانتے نبیان دا لاڑا تے جنوں سارا جگ جاندہ تے سونا ساڈا رب جاندہ۔ سبحان اللذی اسرا بعبدہ ویکھو پروانہ ویکھو پروانہ ویکھو جناب میرا پتر بلوچ ویکھو ہے ڈوگر کہندہ میں نو بلوچ آکھیا کرو میں قاری محمد یاسین دا پروانہ ہوا یاسین بلوچ صاحب دا بڑا پروانہ ہوا دوستو توجہ فرمانا بچیاں دا پیار اے بھی نداء الاسلام دا طالب علم غور کرنا ذرا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر۔ دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے حقدار ہو گئے حقدار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے یہ بھی ہے میرے نبی کا پیارا سا معجزہ یہ بھی ہے میرے نبی کا پیارا سا معجزہ صحرا تھے جو عرب کے وہ گلزار ہو گئے صحرا تھے جو عرب کے وہ گلزار ہو گئے یہ بھی ہے میرے نبی کا پیارا سا معجزہ پیارا سا معجزہ پیارا سا معجزہ صحرا تھے جو عرب کے وہ گلزار ہو گئے دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ حضرت مولانا محی الدین کنگن پوری صاحب حفظہ اللہ تعالی تھوڑے ٹائم دے اندر بڑیاں باتاں سنا دی تھیاں حضرت علامہ پروفیسر محمد ابراہیم خادم قصوری صاحب رحمت اللہ علیہ دے پانجے مولانا محی الدین کنگن پوری صاحب بڑا پیارا جاندار اور بڑا شاندار خطاب فرمایا آؤ میرے دوستو میں تھے بات کرنا چاہنا جنہ دین واسطے قربانی دے نام زندہ رہندہ ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ ایک باری پھر آکھو گونج پا دو پھر کہو سبحان اللہ۔ میرا دل کردہ ہے میں ویسے صرف حاضری واسطے اور ایم بلال تبسم صاحب اگے عرض کرنے واسطے کہ میں میزبان دی حیثیت نال کھڑیاں والے آگے اپیل درخواست اور دعا
کرن واسطے کھڑا ہویا، حاضری لوان واسطے حصہ پان واسطے کھڑا ہویا۔ قرآن پاک دیاں چند آیات سن لو۔ پچھلی رات 2 تو اتے ٹائم ہو چلے ہے، دھیان نہ سننا ذرا ہو گیا 2:45 اللہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ وہاں قرآن میں تیری عظمتاں تو صدقے جاواں۔ اور میرے دوستو سنو ذرا توجہ فرمانا، اے جیڑا ویسی موسم ہے، اے جیڑا مہینہ ہے 18 ذوالحج نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تے قرآن پاک دی آیت پڑھ دے ہوئے شہید ہوئے۔ کیڑی آیت دی تلاوت کر رہے سن؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ آیت اس طرح ہی ہے، فَإِنْ تَوَلُّوا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فلک بریت چرچا عثمان باحیادا، فلک بریت چرچا عثمان باحیادا، رب شان ہے ودھایا داماد مصطفیٰ دا، فلک بریت چرچا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستو 18 ذوالحج نو شہید ہوئے، اور ایک کتنی شان والا شہید ہے سننا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام احد پہاڑ تے تشریف فرمانے، نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احد ہلیا، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے احد ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ۔ اے احد ٹھہر جا، ایک تیرے تے نبی ہے، دوسرا تیرے تے صدیق ہے، 2 تیرے تے شہید نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی نبوت دی گواہی دے رہے ہیں، میں صدقے جاواں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی نبوت دی شہادت دے رہے ہیں، میں کیوں نہ پھر کہاں پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے، کیوں نہ کہاں میری سرکار نے فرمایا وَأَنَا الْمَاهِ، میں ماہی ہاں، میری وجہ تو اللہ کفر نو مٹائے گا۔ سنو کھڑیاں خاص والے ہو، سنو دھیان نہ سنو، کھڑیاں خاص، اے قبولیت دا ٹائم تے وقت بھی خاص۔ دھیان نہ سنو، ماہی مدینے والا، میں پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات تو صدقے جاؤں، ماہی مدینے والا جگ سارا جاندہ، اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڑی جاندہ، ماہی مدینے والا۔ اچھی آواز نہ کہو صلی اللہ، مل کے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کانفرنس میں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، وہ بات سنانا چاہتا ہوں، دہرانا چاہتا ہوں۔ جب بیرون ممالک کے دورے سے واپس آئے علامہ صاحب، لاہور ایئرپورٹ پہ اترے، کہنے والوں نے کہا علامہ صاحب یہ شریعت بل ہے، اس پہ دستخط کر دیں۔ علامہ صاحب فرمانے لگے وہابیوں کا بیٹا ہوں، پڑھے بغیر دستخط نہیں کر سکتا، اس لیے میں کسی پیر کی بات کو شریعت نہیں سمجھتا، فقیر کی بات کو شریعت نہیں سمجھتا، آج کے کسی مفتی کے فتوے کو شریعت نہیں سمجھتا، آج کے کسی امام اور حکمران کی بات کو شریعت نہیں سمجھتا۔ احسان الہی ظہیر
وہ شخصیت ہے، وہ آدمی ہے جو عرش والے کے قرآن کو شریعت سمجھتا ہے، محمد کے فرمان کو شریعت سمجھتا ہے۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، نعرہ تکبیر، سارے ذرا بیدار ہو کے بولے نعرہ تکبیر۔ مسلک اہل حدیث شہید عالم اسلام علامہ احسان الہی ظہیر، شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر، شہید اسلام علامہ حبیب الرحمان یزدانی، مولانا منظور صاحب۔ میرے دوستو دیکھو 31 سال دا عرصہ گزر جان دے باوجود میرے بھائی جان دا کی نام ہے پروفیسر نوید الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، ساڑی جلد جان نے نعرہ لا کے شہداء اہل حدیث دا دور یاد کرا دیتا ہے۔ 31 سال دا عرصہ گزر گیا ہے دوستو، قرآن تے نبی علیہ السلام دے فرمان دی خاطر جان دین والیاں دا نام آج بھی گونج رہا ہے۔ اللہ شہداء اہل حدیث دے جنت کے درجے بلند فرما، سارے مل کے کہہ دیو آمین۔ اور میں یہ بات بھی دس دیا، اور آپ کے جذبات کو دیکھ کر، آپ کی محبت کو دیکھ کر، آج کھڈیاں خاص میں کثیر تعداد کو دیکھ کر، یہ منظر اور یہ مناظر دیکھ کر، یہ بات کہنے پہ میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں اور اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ آج میں اس شخصیت کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، کون؟ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کہ گردن جھکی، جویا صاحب بات سننے والی ہے، ربانی صاحب بات سننے والی ہے، گردن جھکی جس کی صرف قدیر کے آگے، پھر سنو، گردن جھکی جس کی صرف قدیر کے آگے، کون؟ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، گردن جھکی جس کی صرف قدیر کے آگے، درباری ملا کیا چیز تھے میرے ظہیر کے آگے۔ نعرہ تکبیر، شہید عالم اسلام علامہ احسان الہی ظہیر، شہداء اہل حدیث، وکیل شہداء مولانا منظور احمد صاحب۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جی ذات پاک نے فرمایا، آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، عہد ٹھہر جا، تیرے تے ایک نبی ہے، ایک تیرے تے نبی ہے تے دوسرا تیرے تے صدیق ہے۔ آپ نے نبوت دا اعلان کیتا اپنے بارے تے قرآن پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے اعلان فرما رہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ پھر دوستو تو انہوں ترجمہ سنا دیا، سنو ذرا پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے آپ دی عظمت سنا دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات دا ترجمہ سنا دیا۔ روایت کریندہ ہے جابر سہارا، میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روایت کریندہ ہے جابر سہارا، میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا۔ چنو چودویں سی، چنو چودویں سی تے کوئی ستارہ، میں دونوں نو ویکھا دوبارہ دوبارہ، میں دونوں نو ویکھا دوبارہ دوبارہ، میں دونوں نو دیکھا دوبارہ دوبارہ۔ خدا دی قسم چن مدہم دس آیا، میرے مرشد دا مکھڑا سونا نظر آیا، میرے مرشد دا مکھڑا سونا نظر آیا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک تیرے تے نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا تیرے تے صدیق ہے۔ رب نے نبیان دے بعد دوسرے نمبر تے تذکرہ بھی صدیقین دا کیتا ہے۔ پوچھو مولانا مبلغ اسلام
حضرت مولانا عنایت اللہ ربانی صاحب کو پوچھو رب دا قرآن وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ ترجمہ ہو جائے ترجمہ، ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو، ایک دلدار مل گیا میرے سوہنے نبی نو، موڈیاں دے اتے چایا وچ غار دے پچایا، چوڑی دے وچ سوایا، نالے سپ دا ڈنگ ہے کھایا، نالے سپ دا ڈنگ ہے کھایا، پر یارو نہ جگایا میرے سونے نبی نو، ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو۔ اللہ سنو، جس طرح قرآن سے رمضان کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اور جس طرح قدر والی رات کو رمضان سے جدا نہیں کیا جا سکتا، رمضان کو قدر والی رات سے جدا نہیں کیا جا سکتا، محمد عربی کی ذات کو صحابہ کی جماعت سے جدا نہیں کیا جا سکتا، صحابہ کی جماعت کو بدر منیر علیہ السلام کی ذات سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ آج میں کھڑیاں خاص میں کھل کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، رب اکبر کی عظمت کی قسم ہے، اسی طرح بدر منیر سے صدیق کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اور صدیق سے بدر منیر کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، جرنیل حدیث مولانا منظور احمد صاحب۔ اور پھر دیکھو اسلامی سال دا آخری مہینہ ذوالحج، 18 ذوالحج نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور اسلامی سال دا پہلا مہینہ محرم ہے۔ میرے دوستو حضرت عمر دی شہادت یکم محرم نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہوئی، اور 10 محرم نو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہوئی۔ ابتدا بھی شہادتاں تے، انتہا بھی شہادتاں تے، مذہب اسلام میرے دوستو شہادتاں دی داستان ہے، جرت والا بہادری والا مذہب ہے، غیرت والا مذہب ہے۔ میں پھر کیوں نہ کہاں اہمیت نہیں جاندا زمانہ حسین نو، بڑیاں شانہ والا ہے نانا حسین دا۔ میں کیوں نہ کہاں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیا شانہ، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پنڈال سارا گونجے، اچھی کہو سبحان اللہ۔ اجے بھی آواز نہیں آئی۔ کی ہویا جے 3 بجے چلے نے، کیڑا کوئی زیادہ ٹائم ہے، کہو مل کے سبحان اللہ۔ اجے کی ہویا 3 بجے نے، کیڑا 27 بج گئے نے، کیڑا 28 بج گئے نے، کیڑا 32 بج گئے نے، کیڑا 37 بج گئے نے، کیڑا 38 بج گئے نے، کیڑا 50 بج گئے نے، کیڑا 87 88 بج گئے نے، اجے چونگے ہی جو 3 بجے نے۔ سنو ذرا دوستو، تڑپ جاؤ دھیان نال سننا، اے تے داستانہ بڑیاں عظیم نے، اے تے داستانہ بڑیاں عظیم نے۔ رب جی نو چاہے پسند کرے، میں صدقے جاواں، کسے نو صداقت واسطے پسند کرے او دی مرضی ہے، عدالت واسطے پسند کرے او دی مرضی ہے، سخاوت واسطے پسند کرے او دی مرضی ہے، میرے دوستو شجاعت واسطے پسند کرے او دی مرضی ہے، اذان واسطے پسند کرے او دی مرضی ہے، اور کسی نے امامت واسطے پسند کرے تے او دی مرضی ہے، پر سونے دی امامت ہو جئی، سارے نبی پیچھے تے بدر منیر آگے،
امامت ہوئے تے ہو جی ہوئے کہو سبحان اتر نہ کھڑکا امامت ہوئے تے ہو جی ہوئے سنتے ہیں کہ محشر میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سنتے ہیں کہ محشر میں پڑھتے ہیں کہ محشر میں کہتے ہیں کہ محشر میں بس کی رسائی ہے یہ شان میرے اللہ یہ شان میرے اللہ نے ان کو ہی عطائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں ربانی ساتھ وجہ فرمائے معراج کی رات پیاری اچھی کہو سبحان اللہ پھر بولو مل کے بولو ذرا زور سے بولیں ذرا مل کے بولیں معراج کی رات پیاری جانتی ہے دنیا ساری انبیاء کھڑے تھے پیچھے امامت مدنی کرائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں اس واسطے میرے دوستو آؤ میں آخری گل کران تو اڈے کلو اجازت چاہواں حصہ پہ گیا الحمدللہ یہ ساریاں عزتاں اللہ تعالیٰ فرماندا ہے مولانا حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے نعرے پہ وائی دے نے کڈا بہادر تے دلیر بندہ اللہ پاک نے ایک پتر عطا فرمایا زہر دا ٹیکہ لگوا کے انہوں شہید کر دیتا گیا پھر بھی یزدانی توحید تو بعد نہیں آیا صابر بہادر تے دلیر اللہ دا شیر ساڑھے گجراں والے جمعہ پڑھایا تے خطبے جمعے میں اعلان کیتا نیائی چوک گجراں والا اعلان کیتا پتہ کیا کیا گج وج کے اعلان کیتا کہن لگے میں توحید تو بعد نہیں آ سکدا خنجر مارے جان توحید سناندہ روانگا پتر ذبح کر دیتا گیا شہید کر دیتا گیا میں توحید سناندہ رہانگا جیلے پچا دیو میں توحید سناندہ روانگا اور اعلان کیتا آسمان تو ڈگ کے نہیں مردہ بوٹا جس دے رزق دا ہریا ہوئے دریاوی اس نو ڈوب دا نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے خنجر دس لگن پاویں لکھ وجن نہیں مردہ جے ربوں نہ مریا ہوئے نہیں مردہ جے ربوں نہ مریا ہوئے اور انشاءاللہ اسی علامہ دی للکار بن کے یزدانی دی یلغار بن کے کریا کریا بستی بستی کوچا کوچا شہر شہر نگر نگر چوک ہوئے چرستہ ہوئے مسجد ہوئے مدرسہ ہوئے انہیرا ہوئے سویرا ہوئے خوشی ہوئے غمی ہوئے میرے دوستو موسم بہار ہوئے موسم خزاں ہوئے انشاءاللہ اسی شہدائے اہل حدیث دے مخالفانو چنجوڑ دے رہاں گے اور مومنہ دا رشتہ شہداء دے نال جوڑ دے رہاں گے انشاءاللہ سارے مل کے کہو انشاءاللہ تو اڈی آواز نہیں آ رہی اچھی آواز میں کہو سبحان انشاءاللہ ایک باری پھر کہو انشاءاللہ اور میں پریشان نہ ہویا کرو آج جڑیاں گلاں سن دے ہو نا کہ ہن کی بنے گا پاکستان دا انج نہ کیا کرو مولانا صاحب کے پہلے میاں نواز شریف صاحب سن ہن جناب عمران خان صاحب آگے نے کی بنے گا ٹینشن نہ لیا کرو ساڑھا ادوں بھی رب اللہ ہن بھی رب اللہ ساڑھا تعلق عرش والے دے نالے بولو ساڑھا تعلق آواز نہیں تو اڑی آ رہی ساڑھا تعلق عرش والے دے نالے جھیڑا پاکستان نال وفا کرے گا ربو دا دفاع کرے گا دین نال وفا کرے گا ربو دا دفاع کرے گا قوم نال وفا کرے گا ربو دا دفاع کرے گا جڑا قوم دین اور ملک دے نال
بے وفائی کرے گا رب دی تباہی کرے گا کیونکہ رب نو پوچھن والا کوئی نہیں کون آکھے رب نو تو انج نہیں تے انج کر دھیان نال سننا کون آکھے رب نو تو انج نہیں تے انج کر حضرت موسیٰ نو آکھیا پار چل فرعون نو آکھیا ڈوب کے مار کون آکھے رب نو تو انج نہیں تے انج کر ضیاء الحق نو آکھیا جہاز وچ مر جا بھٹو نو آکھیا پھانسی چاڑ کون آکھے رب نو تو انج نہیں تے انج کر گیندا کران والے نو وزیر اعظم بنا دیتا نواز شریف نو آکھیا جیلے واڑ کون آکھے رب نو تو انج نہیں تے انج کر مالک دیاں مرضیاں کون کسے نو کچھ کہہ سکتا ہے مت رب دا گلا کرو اے ضرور کیا کرو یا اللہ سانو بھی ہدایت دے ساڑھے حکمرانہ نو بھی ہدایت دے سارے مل کے آکھو آمین میرے دوستوں لیکن ایک گل یاد رکھنا اہل حدیث کا اسٹیج ہے یاد رکھنا یہاں تبدیلی نہ عمران لا سکتا ہے نہ کوئی اور انسان تبدیلی لا سکتا ہے یہ بھی سن لو یہ بھی سن لو پھر سن لو نہ کوئی پیر نہ کوئی فقیر نہ کوئی جرنل نہ کوئی کرنل نہ کوئی میجر نہ کوئی فوج نہ کوئی پولیس نہ کوئی مولوی نہ کوئی قائد نہ کوئی لیڈر کوئی تبدیلی اپنے پاس سے نہیں لا سکتا کعبہ کے رب کی قسم ہے اس ملک میں تبدیلی عمران سے نہیں آئے گی عرش والے کے قرآن سے آئے گی مدینے والے کے فرمان سے آئے گی اور انشاءاللہ تبدیلی قرآن و سنت نال آئے گی کہو انشاءاللہ آج ایڈی تبدیلی اسی پہ وینے ہاں اگلے دن ایک بندے داڑھی لائی کوچی مانی دی داڑھی کوچی مانی بناوٹی داڑھی لائی تے ٹوپی پائی مولوی بڑھیا تو کہندہ مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون تے داڑھی لا کے پرا رکھ کے کہنا روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی ہے مر جائے کھا کے نسوار تسا کام شروع کیتے آؤ سنو ذرا قرآن نال تبدیلی آئے گی پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نال تبدیلی آئے گی پھر میں تو انہوں گل کیوں نہ سناوا آؤ اس رب دیاں حمداں کریے واہ اللہ تیرے کم والے پھر بولو اچھی بولو پیار نال بولو گرج کے بولو ذوق نال بولو شوق نال بولو واہ اللہ تیرے کم والے تیری ہر تھاں بلے بلے واہ اللہ تیرے کم والے مولانا ربانی صاحب گل سن والی جے مولانا زکریا ساکی صاحب اپنی قسمت تے راضی ہو جاؤ تیری تقسیم تو صدقے جاواں ساڑھے لئی ممبر نال مسلے واہ اللہ تیرے کم والے واہ اللہ تیرے کم والے تے گل سنو پروانے ہو تڑپ جاؤ دھیان کرے آج ادھر نبی رسول پیغمبر آئے پر سونے مدنی تو اخیر تے کلے واہ اللہ تیرے کم والے واہ اللہ تیرے کم والے واہ اللہ تیرے کم والے خاکے چھاپ دے توہین جو کر دے خاکے چھاپن توہین جو کر دے سارے کنجر سارے دلے واہ اللہ تیرے کم والے تے گل سنے آجے تڑپ جاؤ پروانے ہو تڑپ جاؤ دھیان کرے آج ذرا آخری گل کرا میں تواڈے کولوں اجازت چاہواں توجہ فرمایا آج ذرا میں تے اعلان کر دیا رہنا اللہ دے فضل و کرم دے نال دعوت دے دیا رہنا غور کرے آجے فرمایا علم نجال الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا پھر رب نے میرے کو ترجمہ کرایا تو میں آکھیا
سانو تو جوڑا جوڑا بنایا آپ تسی ہمیشہ ہی کلے واللہ تیرے کم اول اچھی آواز نہ کہو ایک باری پھر کہو پھر قرآن پاک دی آیت پڑھا پھر تو انہوں ترجمہ سناوا الرحمن علی العرش استوى لہو ما فی السماوات وما فی الارض فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری تیرے قرآن تو صدقے جاواں تیرے عرفان تو صدقے جاواں تیرے اعلان تو صدقے جاواں تیری پہچان تو صدقے جاواں صرف تسی ہی اتے باقی سارے ہی تھلے واللہ تیرے کم اول یار جواب تے دیو مر گئے مسلک اہل حدیث شہدائے اہل حدیث میرے پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب اور سنیا جی ذرا صدر وزیر کوئی وزیر اعظم ہوئے تیرے اگے کسی دا زور نہ چلے واللہ تیرے کم اولے واللہ تیرے کم اولے منظور تو منظور چکیتا جیڑا کھیڑ دا سی کھدو ٹلے واللہ تیرے کم اولے کھڑیاں والیوں سکھی وسو کھڑیاں خاص والیوں سکھی وسو اسی ہون یاروں چنگ نو چلے واللہ تیرے کم اولے علامہ حافظ ابتسام علیہ ظہیر صاحب اللہ انہوں نے سید دے آکھو آمین اللہ لمبی عمر دے آکھو آمین کیسی بات کر رہے سن کہ قرآن دا پرچم لہرایا جائے گا پاک پیغمبر علیہ السلام دا پرچم لہرایا جائے گا میرے دوستو صدیق اکبر دی صداقت دا چنڈا فاروق اعظم دی عدالت دا چنڈا حضرت عثمان دی سخاوت دا چنڈا حضرت علی دی شجاعت دا چنڈا لہرایا جائے گا حضرت بلال دی اذان دا پرچم لہرایا جائے گا نبی سلطان دے نظام دا پرچم لہرایا جائے گا انشاءاللہ شہداء دا مشن اگے بڑھایا جائے گا شہداء دے مشن نال وفا کی تھی جائے گی اور انشاءاللہ شہداء لئی دعا کی تھی جائے گی سارے مل کے کہو انشاءاللہ میرے ایک یار دا آرڈر آ گیا حمد باری تعالی جیڑی دوسری بڑھائی ہے نا وہ بھی کہتے ہیں دو شیر وہ دے بھی سنا دے واللہ تیرے کم نرالے اے چھوٹے وڈے سب تو ہی پالے واللہ تیرے کم نرالے تیری تقسیم تو صدقے جاواں تیری قدرت تو واری جاواں کوئی گورے کئی بہت ہی کالے واللہ تیرے کم نرالے تے نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے جڑی تو انہوں گل سنانا چاہنا سونے نبی دی شان کی دساں بدر منیر دا مقام کی دساں شمس الضحیٰ دا احترام کی دساں نبی علیہ السلام دی فضیلت کی دساں ارباں کھرباں جدے جیالے واللہ
تیرے کم نرالے منظور کیویں تیرا شکر ادا وے منظور کیویں تیرا شکر ادا وے عطا کیتے تساں سانو کملی والے واللہ تیرے کم نرالے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین حاجی سلیم جلال صاحب سے دعا کرنی ہے. ہاں جی حاجی سلیم جلال صاحب حاجی سلیم جلال صاحب فوت ہو گئے. اللہ انہوں نے جنت عطا فرمائے. سردار محمد اکرم صاحب کتبے والے انہوں دے وڈے بھائی سردار محمد اسلم وائس چیئرمین صاحب فوت ہو گئے. اللہ انہوں نے جنت الفردوس عطا فرمائے. مولانا یزدانی صاحب عبدالعلیم صاحب مبلغ اسلام اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے. مولانا محمد یحییٰ والا صاحب نوجوان خطیب اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے. مولانا محمد اقبال قصوری صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ اس اپنے دوست نو جنت الفردوس اللہ کریم عطا فرمائے. حاجی احمد دین صاحب محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نو اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. مولانا محمد شریف صاحب الہ آبادی رحمت اللہ علیہ نو اللہ تعالی جنت الفردوس عطا فرمائے. اے تسی دیکھ رہے ہو مدنی صاحب دا درس ہے اللہ یار مدنی صاحب دا درس ہے وہ بھی سنیا جے. او جلسہ 22 اکتوبر بروز سوموار مولانا محمد اسماعیل عتیق مولانا حنیف ربانی مولانا محمد یوسف پسروری عبد الرحمن شیخ پوری صاحب نصیر احمد عثمانی صاحب اور مولانا میں انشاءاللہ اسی 22 اکتوبر نو پہنچاں گے اتھے. ہاں زی شان احسان لائی او کیڑا ہی احسان الہی ظہیر شہید کیسٹ ہاؤس ماشاءاللہ اتھو کیسٹاں لے سکتے ہو. احسان الہی ظہیر میرا پتر آیا یزدانی کیسٹ ہاؤس تو الہ آبادوں اور کھڑیاں دا علامہ احسان الہی ظہیر شہید کیسٹ ہاؤس ساڈا بھائی بھی موجود ہے. دونوں کولوں تانوں سیڑیاں تقریراں مل سکدیاں نے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. نعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اعزنا في الدنيا والآخرة ولا تذلنا في الدنيا والآخرة. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. سارے دوستاں بزرگاں عزیزاں کے درخواست ہے ایم بلال تبسم صاحب دے والد محترم واسطے دعا کرو. اللہ ایم بلال تبسم صاحب دے ابو جی نو صحت کاملہ عاجلہ اللہ عطا فرمائے. سارے دوستاں کے اپیل دعا کر دیو تہاڈی مہربانی. اللہ پاک میرے پیارے والدین نو میرا سونا رب میرا پیارا رب کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دے والدین دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں تے جنت دے بغیچے بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ایک اور دعا بھی کر دیو. بڑی دور تو سفر کر کے شاعر اسلام مولانا محمد یحییٰ عمیر صاحب آئے نے. اللہ انہاں دی امی جی دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنائے. انہاں دے والد صاحب بیمار نے اللہ انہاں دے والد صاحب نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.